بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹیلی ویژن کی جانب سے ریحان احمد یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ممتاز ریسرچ اسکالر جاوید احمد غامدی کے ساتھ ہم نے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے جس میں وہ حدیث و سنت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں عام طور پر تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش فرمایا، لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی دین کو لے کر آئے اور تمام نبیوں نے اسی دین کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ کا دین کبھی اس سے مختلف نہیں رہا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، اور یہ بات بھی بتا دی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات چونکہ قرآن مجید کے نزدیک اس کی دعوت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس دین کے پیروکار بن جائیں جو سب نبیوں کا دین ہے، اور پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس دین کے ماننے والوں کا کلمہ جامعہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو یکساں مانتے ہیں، سب کے لیے عزت کے جذبات رکھتے ہیں، سب کو خدا کا پیغمبر سمجھتے ہیں، اور سب کی ہدایت میں نور اور رہنمائی پاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس اعلان کے بعد جو دوسری چیز قرآن سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کی ہدایت ان نبیوں کو دینا شروع کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اس کا ایک حصہ ایمان و اخلاق سے متعلق تھا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی یہ بات کہ انسان کو کچھ حقائق کا اقرار کرنا ہے، مثال کے طور پر یہ کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، مثال کے طور پر یہ کہ اس خالق نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ کہ سب انسانوں کو ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، یہ کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ کہ اس نے ان نبیوں کو کتابیں بھی دی ہیں، صحائف بھی دیے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ انسانوں کے مابین اختلافات کا فیصلہ کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتابیں اللہ کے فرشتے لے کر آتے رہے ہیں۔ ان حقائق کو سب نبیوں نے ماننے کی دعوت دی ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی اخلاق کے تزکیے سے یا انسانی اخلاق کی اصلاح سے ہے، ان کو بھی سب نبیوں نے یکساں طور پر ماننے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دین کے اس حصے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ ہمیشہ ایک ہی طرح رہا ہے، یہ دین کا غیر متبدل حصہ ہے، اور قرآن اپنی اصطلاح میں اس کو الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے۔ دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق قانون سے ہے۔ ہمارے ہاں لفظ قانون استعمال کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کے لیے بعض جگہوں پر الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر شریعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شریعت کے معنی ہی قانون کے، تو دین کا یہ حصہ قرآن مجید نے ایک مقام پر وضاحت سے بتایا ہے کہ سب نبیوں کے ہاں حالات کے لحاظ سے کچھ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ضابطہ بندی کرتی ہیں، جیسے عبادات ہیں مثال کے طور پر، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے اخلاقی رویوں کی ضابطہ بندی کرتی ہیں۔ تو پہلی چیزوں میں تو کوئی زیادہ ترمیم تغیر کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن دوسری چیزیں چونکہ تمدنی حالات کی تبدیلی سے تبدیل ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے اس حصے میں ہم تبدیلی کرتے رہے وقت وقت پر۔
یہ جو دین کا حصہ ہے اس کا وہ پہلو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی وہ سب نبیوں کے ہاں اسی طرح چلتا رہا ہے. جہاں جہاں تبدیلی ہوئی ہے اس کی ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں وضاحت کر دی ہے. یہ دین محمد الرسول اللہ تک بھی اسی طرح سے پہنچا ہے. تو اصطلاح میں دین کے اس حصے کو جو سب نبیوں سے اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے، جس کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بعد کے انبیاء اسی طرح پیش کرتے رہے ہیں، جس کی شہادت نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے دی ہے، اور آخر الامر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جس کو خود عرب میں بھی غیر معمولی طریقے سے رائج کیا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جس دین کے علمبردار رہے ہیں، اسی کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری کا نام سنا ہوگا، یہ رسول اللہ کے مشہور صحابی ہیں. ان کے ایمان لانے کا قصہ خود ان کی زبان سے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور مسلم میں بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے علاقے میں کچھ صورتحال خراب ہو گئی اور میں وہاں سے اپنے بھائی کے ساتھ نکلا. تو اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ مکے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابھی نہ ہم واقف تھے نہ ہمیں معلوم تھا. تو یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سننے سے بہت پہلے کچھ دین کی طرف راغب ہو چکا تھا، چنانچہ میں فجر اور عشاء کی نماز بہت پابندی سے پڑھتا تھا. یعنی اتنا اس معاملے میں معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہے. حج اور عمرے کے بارے میں تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح اب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب ایسے ہی عمرہ ادا کرتے تھے، ایسے ہی حج کرتے تھے. قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ یہ بات واضح کی ہے، بلکہ تاریخ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے جب حج کیا تو اس حج میں آپ نے کوئی ایسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا جو قریش نے اس میں داخل کر دی. چنانچہ بخاری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور پر ایمان لانے سے پہلے، بلکہ آپ کی نبوت کے دعوے سے بھی پہلے، حج کے لیے مزدلفہ میں تھا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا. تو میں اپنا اونٹ تلاش کرتا کرتا عرفات میں چلا گیا. قریش نے حج میں یہ بدعت پیدا کر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ عام لوگ تو عرفات تک جائیں گے لیکن ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم حرم کے پروہت ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرے رہتے تھے. تو یہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا عرفات میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں محمد بن عبداللہ بھی عرفات میں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں یہاں ہے؟ قریش کے لوگ تو یہاں نہیں آتے. یہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر میں ایمان لایا اور اس کے بعد قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سب لوگوں کو عرفات تک جانا چاہیے. یہ مزدلفہ میں جانے کی بدعت ختم کر دی گئی ہے. تو اس موقع پر وہ اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ یہ نبوت سے پہلے بھی خدا کی فطرت پر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی واقفیت تھی ان تمام چیزوں سے. تو قرآن مجید نے جس طرح وہ چیزیں جن میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی، جن کو لوگ مان بھی رہے تھے، جن پر عمل بھی کر رہے تھے، ان کا ذکر ہی نہیں کیا. ان چیزوں کا جب ذکر کیا تو بس اتنا کیا کہ ان پر عمل کرنے کی تاکید کر دی، اور اگر ان میں کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح کر دی. نماز میں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی، وضو میں کوئی غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح کر دی، حج و عمرہ میں غلطیاں ہو رہی تھیں اور وہ 8-10 تھیں ان کی اصلاح کر دی. چنانچہ اب قرآن میں جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں جب وہ اس پوری تاریخ سے واقف نہیں ہوتا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، یہ فرض کیے گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی تفصیلی ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا. لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب اگر اللہ کی کوئی کتاب آئے تو وہ ہمیں یہ تو بتائے گی کہ تم نماز میں یہ غلطی کر رہے ہو، اس کی اصلاح کرو. اسے نماز کا طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اس سے واقف ہے. تو جس طرح اب واقف ہیں بالکل اسی طرح اس وقت بھی اس سے پوری طرح لوگ واقف تھے. یعنی جو دنیا کے امور ہیں ان سے متعلق پیغمبر کسی چیز کا نہ پابند کرتے ہیں نہ اس معاملے میں کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں. وہ دین کے معاملے میں انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں. تو سنت سے متعلق سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ
کہ اس نوعیت کی چیزیں جو عوام عام طور پر کہہ دیتے ہیں یہ کوئی سنت نہیں ہوتی. سنت کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ کوئی دینی معاملہ ہونا چاہیے، دین سے متعلق کوئی چیز ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. سنت کا لفظ اس طرح کے مفہوم کے لیے نہیں بولا جاتا کہ جس میں ایمان، عقیدہ اور یہ چیزیں ہوں. ایمان اور عقائد کے لیے یہ لفظ ہی موضوع نہیں ہے، یہ عملی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا نماز پڑھنا، مثلا روزہ رکھنا، مثال کے طور پر ختنہ کرانا، مثال کے طور پر نکاح کرنا. تو یہ عملی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کے لیے سنت کا لفظ علم کی دنیا میں بولا جاتا ہے، عقائد کے لیے نہیں بولا جاتا. مثلا اللہ کو ماننا سنت ہے یہ نہیں کہا جائے گا، فرشتوں پر ایمان لانا سنت ہے یہ نہیں کہا جائے گا. ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے جاتے، ان کا تعلق عملی زندگی کے معاملات سے. تیسری چیز جو اس میں ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو سنت میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا قرآن نے بھی ان کا ذکر کر دیا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی وہ بات بیان ہو گئی ہوتی ہے اور سنت کی حیثیت سے مسلمانوں کے اجماع سے بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز دو جگہ ہے تو پھر کیا ہم اس کو قرآن کا حکم کہیں گے یا سنت کہیں گے؟ مثال کے طور پر نماز جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو رہی ہے، حج منتقل ہو رہا ہے، لیکن حج کا حکم قرآن میں بھی بیان ہو گیا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا ہے. تو اب کیا کہا جائے گا؟ تو اس میں جو اصول قائم کیا ہے علماء نے، اور بڑا صحیح اصول قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس چیز کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے تو تب اسے سنت کہا جائے گا. اگر اس کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے اور بعد میں حضور نے بھی اس پر عمل کیا ہے تو پھر اسے قرآنی کا حکم کہا جائے گا، پھر اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. مثال سے ایک بات کو سمجھ لیجئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز پہلے سے چلی آ رہی ہے، روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، حج پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو اگرچہ ان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے لیکن ان کو ہم سنت ہی کی کیٹیگری میں رکھیں گے. اور مثال کے طور پر سزائیں دینے کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. قرآن مجید نے 5 جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر کہیں کوئی حکومت مسلمانوں کی قائم ہو تو ان 5 جرائم میں وہ یہ سزائیں دیں گے مجرموں کو. ظاہر ہے کہ اس پر رسول اللہ نے عمل کیا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں وہ سزائیں دی ہیں، تو اس لحاظ سے رسول اللہ کے اس عمل کی وجہ سے یہ حضور سے بھی متعلق ہو گئی ہیں اور قرآن میں بھی حکم ہے. لیکن چونکہ ان کا حکم پہلے قرآن میں آیا اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن میں اس حکم کو پانے کے بعد اس پر عمل کیا ہے تو ان کو سنت نہیں کہا جاتا، ان کو قرآنی کا حکم کہا جاتا ہے. یہ تیسرا اصول ہے جو اس معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو معلوم ہو گئی، جیسے نماز پڑھنا ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ 5 وقت پڑھنی ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ جمعے کی بھی ایک نماز ہے، یہ پتہ چل گیا کہ جنازے کی بھی ایک نماز ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ عیدین کی بھی ایک نماز ہے. اب جب یہ معلوم ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو نماز ہے یہ جس آدمی کا جی چاہے 5 نمازوں کے علاوہ نفل کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے. یہ بات معلوم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ نفل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو خود بھی تو پڑھیں گے نا، اور بار بار پڑھیں گے، ممکن ہے 10 مرتبہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ایک نفل کے طور پر کام کرتے ہیں، وہی چیز جو سنت ہے، تو بار بار اس کے کرنے کے نتیجے میں آپ بار بار اس کو نئی سنت نہیں بناتے، بلکہ جب ایک بار اس کو سنت قرار دے دیا گیا تو بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. یعنی آگے پھر وہ ایک نفل عبادت ہے جو اللہ کا پیغمبر بھی کر رہا ہے، جو دوسرے انسان بھی کر رہے ہیں. مثلا حج ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 2 مرتبہ حج کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 2 مرتبہ حج کرنا سنت ہو گیا ہے. حج تو حضور نے دے دیا ہم کو اور انبیاء کی سنت کے طور پر دے دیا. اب آپ 10 مرتبہ بھی کریں تو ان میں سے فرض ادا ہو گیا، اب یہ نفل حج ہے. یہ ہمیں معلوم ہو گیا تاریخی طور پر کہ حضور نے نفل حج بھی کیا ہے، لیکن اس کو ہر دفعہ ایک نئی سنت کے طور پر پیش نہیں کیا جائے. 5واں اصول جو اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور جس کو اہل علم ملحوظ رکھتے رہے ہیں، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ازل سے ڈالا ہوا ہے. جیسے سچ بولنا ایک اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے، دیانتداری ایک اچھی بات ہے، بددیانتی اور خیانت ایک بری بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ازل سے ایسے ہی چلی آ رہی ہیں، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے.
سارے انسان اس کی شہادت دیتے ہیں، نبی بھی تو اس کی تاکید کریں گے، کتابوں میں بھی تو اس کا ذکر آئے گا، رسول اللہ بھی تو یہ فرمائیں گے، قرآن بھی اس کو بیان کر دے گا، لیکن ان میں سے نہ کسی کو قرآن کا حکم کہا جائے گا نہ کسی کو سنت کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ فطرت ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، اس کا ذکر ہو رہا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو ایسی چیزوں کو ہمیشہ اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو انسانی فطرت کے احکام ہے۔ عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، نصرانی بھی اس کو مانتے ہیں، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں، ہندو بھی اس کو مانتے ہیں، یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص لیبل دینی لحاظ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پر بعض چیزوں کے بارے میں رہنمائی کر دیتے ہیں لوگوں کی، لیکن ان کو دین کی حیثیت سے جاری کرنا آپ کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ دین کی حیثیت سے جاری فرمائیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہماری نماز ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہر نماز میں لازماً کرنا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملایا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے ذرا غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے بار بار دیکھا تو یہ پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے جب نماز پڑھاتے ہیں تو پہلی رکعت میں کچھ دیر خاموش کھڑے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دعا کرتا ہوں۔ کسی دوسرے شخص نے کسی دوسرے موقع پر پوچھا تو آپ نے ایک دوسری دعا بیان کر دی کہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ ایک تیسرے موقع پر کسی شخص نے پوچھا تو آپ نے ایک تیسری دعا بیان کر دی کہ میں یہ کرتا ہوں۔ تو اس سارے عمل سے یہ خود واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کو نماز کا لازمی حصہ بنانا یہ آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر کا یہ عمل ہے۔ اب یہ اصول اگر واضح ہیں تو اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا بالکل متعین طریقے پر ان اصولوں کی روشنی میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ سنن کیا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے قرآن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے بتائیے تو آپ ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں نا اس کے، تو کیا یہ بتایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بتایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے جو سنن ہے، سنت کی جمع ہے سنن، جتنی چیزیں بھی انبیاء علیہم السلام کے دین میں چلی آ رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو باقی رکھا ہے، قرآن نے بھی ان کو باقی رکھا ہے، اور ان میں کوئی ترمیم تغیر اگر ضروری تھا کر دیا ہے، وہ پوری فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ نہایت مختصر ہے، یعنی اس میں کوئی گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سنن ہے، یعنی یہ سب کی سب کیونکہ قرآن سے پہلے کی ہیں تو اس وجہ سے اگرچہ قرآن میں ان کا ذکر بھی ہوا ہے لیکن یہ سب سنت ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی چیز نماز ہے۔ نماز میں جو اعمال ہیں اور اذکار ہیں یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ نماز کے اعمال یہ ہیں کہ آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کے شروع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں، آپ 2 سجدے کرتے ہیں، آپ 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر آپ 3 یا 4 رکعتوں پر نماز ختم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد دائیں بائیں منہ پھیر کر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کے اعمال ہیں۔ نماز کے اذکار کیا ہیں؟ آپ اللہ اکبر شروع کرتے ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، سجدوں میں جاتے آتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں نماز کو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ختم کرتے ہیں، اور قیام کے دوران میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں۔ یہ جتنی نماز میں نے بیان کر دی ہے یہ سنت ہے۔ صدقہ فطر سے بھی آپ واقف ہیں، رمضان کے روزے جب ختم ہوتے ہیں تو ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ پورے خاندان کے ہر فرد کی طرف سے ہم 1 مسکین کے کھانے کے برابر غریبوں کو دیں، جو کم و بیش اس زمانے کے لحاظ سے کوئی 2-2.25 کلو کے قریب اناج بنتا ہے، تو لوگ عام طور پر دیتے ہیں، اس سے واقف ہیں آپ لوگ۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ دوسری عبادت ہے۔ تیسری عبادت روزہ اور اعتکاف ہے۔ چوتھی عبادت حج و عمرہ ہے۔ 5ویں عبادت قربانی، اور قربانی کے دنوں میں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے
آپ لوگوں میں سے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تکبیر نماز کے بعد بلند کی جاتی ہے. تو یہ 5 عبادات ہیں جو سنت کی حیثیت سے انبیاء نے جاری کی ہیں اور آخری پیغمبر نے بھی اسی طرح ان کو جاری رکھا ہے. دوسرا عنوان معاشرت کا ہے. انسانوں کے درمیان جو معاشرتی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی 2 چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. ایک یہ کہ مرد و عورت کا جنسی تعلق نکاح کی صورت میں ہوگا، یعنی نکاح کا انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام نے، اور نکاح کے علاوہ جنسی تعلق کو ممنوع قرار دیا ہے. یہ نکاح کیسے ہوگا اور اس میں کیا اہتمام کیا جائے گا، کیا شرائط ہوں گی، یہ ایک سنت ہے جو جاری ہے. یہ جیسے اب ہم کرتے ہیں ایسے ہی رسول اللہ سے پہلے بھی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے ہی مہر باندھا جاتا تھا، ایسے ہی نکاح کا خطبہ دیا جاتا تھا. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح جب حضرت خدیجہ سے ہوا ہے اس وقت آپ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، تو جو اس موقع کے اوپر تقریر کی یا خطبہ دیا وہ آپ کے چچا نے دیا. وہ سیرت ابن ہشام میں نقل ہوا ہے. وہ کم و بیش وہی خطبہ ہے جو ہم اب بھی دیتے ہیں سوائے قرآن کی آیات کے جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب اس میں پڑھی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح یہ تعلق نکاح سے قائم ہوتا ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ قائم کیا ہے کہ اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے جس کو آپ طلاق کہتے ہیں، اس کے آداب حدود کیسے دی جائے گی، یہ جس طرح اب ہمارے دین میں ہے ایسے ہی پہلے تھی. بہت معمولی چیزیں تھیں جن میں غلطیاں ہو رہی تھیں یا لوگوں نے کچھ خرابی پیدا کر رکھی ہوئی تھی، ان کی قرآن مجید نے اصلاح کر دی، ورنہ یہ ایسے چلا آ رہا. تیسرا عنوان خور و نوش کا ہے، کھانے پینے کی چیزیں. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں، کہ ہمارے دین میں جس طرح ہمارے جسم کو پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اخلاق کو پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس طرح ہمارے دین کی حساسیت پاکیزگی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو کھانے کے معاملے میں بھی ممنوع قرار دیتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، طیب للطعام نہیں ہے، کھانے کے لیے موزوں نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں تو ان کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. سور جیسے ممنوع ہے، مردار ممنوع ہے، خون ممنوع ہے. کچھ چیزیں تو فطری طور پر انسان نہیں کھاتا. آخری چیز یا آخری عنوان رسوم و آداب ہے، یعنی بعض چیزیں عمومی ایٹیکیٹس کی، کسٹمز کی یا ٹریڈیشنز کی شکل اختیار کر گئی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اس طرح کی 18 چیزوں کو دین کی حیثیت سے جاری کیا. 18 چیزیں ہیں یہ، اور ان میں سے بھی آپ سب سے واقف ہوں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ سنت قائم کی نبیوں نے کہ اللہ کا نام لے کر کھایا جائے اور دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. یہ خدا کی ایک نعمت ہے کھانا، لہذا اللہ کے نام سے اس کو کھانا چاہیے. اور دائیں ہاتھ کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ قیامت میں جب ہمیں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نیکوکاروں کو. تو اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے کہ ہر انسان ہمیشہ متنبہ رہے کہ مجھے ایسے کام کرنے ہیں جس میں میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، تو دائیں ہاتھ کو بڑی اہمیت دی گئی ہمارے ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ کھانا کھانے میں بھی اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ ملاقات کے موقع پر ساری دنیا کی قومیں بعض الفاظ بولتی ہیں، آداب، تسلیمات، گڈ مارننگ، اس طرح کے بہت سے الفاظ آپ بولتے ہیں. انبیاء کے دین میں السلام علیکم کہنے کا طریقہ رائج کیا گیا. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے کہ سیدنا ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو اسی طرح السلام علیکم کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کو تازہ رکھنے کے لیے یہ سنت قائم کی انبیاء علیہ السلام نے کہ چھینک آنے پر آپ خدا کا شکر ادا کریں. اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ الحمدللہ ہیں. پرانے نبوتوں میں بھی یہ اسی طرح جاری تھے. عربوں کے ہاں بلکہ حضور کے بعثت سے پہلے اس کے لیے ایک نام لوگوں نے رکھا ہوا، اسے تشمیت کہتے ہیں، تشمیت العاطس اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلے سے جاری طریقہ تھا جو اسی طریقے سے جاری تھا. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نومولود تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے. یہ چیز ہے جس کو اذان اور اقامت کے بعد رسول اللہ نے جاری کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ بعض چیزوں کا اضافہ بھی کیا ہے اور یہ ایک بڑی پاکیزہ روایت ہے. اس طرح در حقیقت اذان اور اقامت کے کبھی آپ ترجمے پر غور کریں تو پورے دین کی دعوت ہے اس میں. اس کے بعد کچھ جسم کی طہارت، جسم کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں. پانچویں چیز مونچھیں پست رکھنا ہے. مونچھیں اگر بڑی بڑی رکھی جائیں تو اس سے متکبرانہ حیت وجود میں آتی ہے. تکبر ایک بڑی بیماری ہے
اس وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے تکبر کی جہاں دل میں اصلاح کی ہے، وہاں اگر وہ لباس میں ظاہر ہو رہا ہے، حیت میں ظاہر ہو رہا ہے، وضاقتہ میں ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ تو اس کی ایک بڑی علامت مونچھیں ہیں، تو اس کو پست رکھنے کے لیے کہا، یعنی یہ نہیں کہ بالکل آپ صاف کر دیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ اس کو بل دے کے بہت متکبرانہ سی وضع بنا لیتے ہیں۔ زیر ناف کے بال کاٹنا، یہ بھی وہی صفائی اور تطہیر کے لیے ہے۔ بغل میں بال اگاتے ہیں، ان کو صاف کرنا۔ 8ویں چیز یہ ہے، اور شاید وہ خواتین کو گراں گزرے، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، اس کو بھی ایک سنت کی حیثیت سے انبیاء علیہ السلام نے جاری کیا ہے، اس لیے کہ ان کا پاکیزہ ذوق اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس طرح کی چیز بھی بڑھائی جائے۔ لڑکوں کا ختنہ کرنا، واقف ہیں اس سے آپ، 9ویں چیز یہ ہے۔ 10ویں چیز جس کو سنت کے طور پر انبیاء نے جاری کیا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں رسول اللہ سے پہلے بھی اسی طریقے سے دین کا حصہ رہی ہیں۔ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی رکھنا، یعنی ناک بھی صاف کیا جائے، اس کے لیے اصطلاحات ہیں، مزمزہ، استنشاق، ناک بھی صاف رکھی جائے، منہ بھی صاف رکھا جائے، دانتوں کو بھی صاف رکھا جائے، یعنی یہ وہی صفائی جو پیغمبر بدن کی چاہتے ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ عورتوں کو جو ایام کی صورت پیش آتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی کی ابتدا غسل کر کے کریں، اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا۔ اسی طرح میاں اور بیوی کی ملاقات کے بعد بھی غسل کرنے کو انبیاء کے دین میں لازم کیا گیا۔ یہ اب تک 13 چیزیں ہو چکی ہیں۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم اس کو سپرد خاک کرنے سے پہلے بھی غسل دیتے ہیں۔ میت کا غسل یہ بھی ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت کے طور پر جاری ہوا۔ پھر یہ کہ یہ چیز بھی ایک سنت کے طور پر جاری کی گئی کہ ہم اپنے بھائی کو سپرد خاک کرنے سے پہلے اس کو کچھ لباس پہنائیں گے، جس کو آپ کفن کہتے ہیں، تجہیز و تکفین کریں گے اس کی۔ 16ویں چیز یہ ہے کہ پھر اس کو ہم زمین میں دفن کرتے ہیں، یعنی آگ میں جلا دینا یا اور اس طرح کا طریقہ یہ نہیں، ہمارے ہاں انبیاء کی سنت یہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن نے اس کی بھی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلی موت کا واقعہ حابیل و قابیل میں حابیل کے قتل کی صورت میں ہوا، تو اس موقع کے اوپر یہی دفن کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، اور اس کے بعد تدفین کی روایت قائم ہو گئی۔ 17ویں اور 18ویں چیز ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 تہوار، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عید آپ نے شروع کی ہے، یہود کے ہاں 7 موقعوں پر عید منائی جاتی تھی، تو حضور نے اس کو 2 مواقع پر رہنے دیا، کیونکہ باقی جتنے مواقع تھے وہ اصل میں ان کی تاریخ کے بعد واقعات تھے جو انہی کے ساتھ خاص تھے، تو ہمارے ہاں یہ ایک 2 عظیم عبادتوں کے ساتھ متعلق کر کے 2 تہوار قائم کر دیے گئے۔ یہ پوری کی پوری سنت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہی سنت ہے، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز سنت نہیں۔ یہ سنت پوری کی پوری میں نے آپ کے سامنے انہی اصولوں کی روشنی میں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پیش کر دی، اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن مجید سے مقدم ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس میں سے جن چیزوں کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، صرف اس لیے نہیں کیا کہ لوگ ان سے پوری طرح واقف تھے، یہ اجمالی بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لی کہ دین ابراہیمی کی روایت کی پیروی کرو۔ جن کا ذکر کیا وہ بھی اس لیے کیا کہ ان میں کوئی غلطی ہو رہی تھی، اس کی اصلاح مقصود تھی، یا لوگ عمل نہیں کر رہے تھے تو عمل کرنے کی تاکید یہ پیش نظر تھی۔ قرآن مجید کے اور اس کے مابین بالکل موافقت کا تعلق ہے، یہ قرآن سے مقدم ہے، اس میں کوئی چیز قرآن پر کسی لحاظ سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر سنت سے آپ اس طریقے سے واقف ہو گئے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث کیا چیز ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں سنت کو عام طور پر بولا جاتا ہے تو بعض اوقات لوگ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ سنت تو میں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے اس کے کانٹینٹ کے لحاظ سے پوری بیان کر دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، امتوں کے اجماع اور تواتر سے ہمیشہ منتقل ہوا ہے، اب بھی اسی طرح منتقل ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے نہ بخاری کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ مسلم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہم کو مل رہا ہے، اور اتنے ہی آتھینٹک طریقے سے ملا ہے جس طرح قرآن ملا ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا۔ حدیث کیا چیز ہے؟ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کی حیثیت سے لمبے عرصے تک لوگوں کے درمیان میں رہے،
کم و بیش 23 سال یا اس سے کچھ زیادہ مدت آپ نے لوگوں کے درمیان گزاری. ہمارے ہاں عام بڑے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں، ان کی تصریحات محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی فطری چیز ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی کسی موقع پر، ظاہر ہے کہ آپ نے گھر میں کوئی بات کہی، صحابہ سے کوئی بات کہی، جنگ کے موقع پر کوئی بات کہی، دین کے بارے میں کوئی بات کہی، کسی سوال کا جواب دیا، کسی چیز کی وضاحت کی، یا کسی موقع پر آپ نے کوئی اعمال کیے، لوگوں نے ان کو دیکھا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں ہوئیں اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی تردد ظاہر نہیں کیا. یہ آپ کی پوری زندگی یا کسی بھی شخص کی جو پوری زندگی ہوگی وہ اصل میں 3 ہی چیزوں کا مجموعہ ہوگی، یا قول ہوگا، یا فعل ہوگا، یا تقریر و تصویب ہوگی. تو یہ ساری چیزیں حضور سے بھی ایسے ہی ہوئیں. تو لوگوں نے جس طرح کے محبت کا تعلق ہوتا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دی. ظاہر ہے کہ بعد والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی دلچسپی کی بات تھی. بعد والے کیا بلکہ خود حضور کے ہوتے ہوئے ہی بارہا ایسا ہوا کہ کوئی آدمی کسی دور دراز علاقے میں گیا یا کسی موقع کے اوپر کوئی آدمی مدینہ ہی میں موجود نہیں تھا تو اس نے آ کے پوچھا کہ آج حضور نے کیا باتیں کی ہیں، تو لوگوں نے بیان کیا اس کو. یعنی یہ فطری عمل ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی غیر معمولی شخصیت کے معاملے میں بڑی محبت سے شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ اسی طرح فطری طور پر ہوتا رہا کہ لوگ آپ کی باتیں بیان کرتے رہے، آپ نے کوئی کام کیا اس کو بیان کرتے رہے، اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگوں نے اس طرح کی بہت سی باتیں ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کی جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. ظاہر ہے کہ شوق اس کا، لوگ بیٹھ جاتے تھے، آتے تھے اور یہ کہتے تھے کوئی باتیں سناؤ ہمیں، حضور کی کوئی بات ہم تک پہنچاؤ، آپ کی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے تھے. یہ آپ اگر غور کریں گے تو بڑی فطری چیز ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ جب ہونا شروع ہوا ہے تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے ایک رویہ اختیار کیا اور بعض نے دوسرا رویہ اختیار کیا. اگر آپ ان میں سے نمائندہ لوگ چنیں تو پہلے رویے کو آپ نمائندگی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ظاہر بہت سے لوگوں نے یہ اختیار کیا. 2 جلیل القدر ہستیاں ہماری امت کی تاریخ میں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر. تو یہ اور ان کے علاوہ بعض بزرگوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ہم بہت کوئی ضروری بات ہوگی اور پورا اطمینان ہوگا تو تب بیان کریں، ورنہ نہیں کریں. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اگر بہت سی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کی اور کوئی بے احتیاطی ہو گئی بیان کرنے میں تو وہ نہ ہو کہ کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب ہو جائے. پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ اگر کسی نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کر دی تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اس پر جہنم کی سزا ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے بہت احتیاط کی، ایک احتیاط کا رویہ پیدا ہوا. یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں سے آپ جب حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت کم باتیں بیان ہوئی، یعنی زیادہ نہیں. ایک دوسرا رویہ جس کی نمائندگی مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ کرتے ہیں، ایک دوسرا رویہ ہے. انہوں نے یہ خیال کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، مجھ کو معلوم ہے یا کوئی بات میں نے سنی ہوئی ہے، میں تو بہت بیان کروں جتنا میں کر سکتا ہوں. یہ بھی بالکل انسانی فطرت کے اندر یہ دونوں رویے موجود ہوتے ہیں، یعنی ایک احتیاط کا رویہ ہے اور ایک بات کو بیان کر دینے کا رویہ ہے. آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، یعنی آپ پہلے 3-4 ایمان لانے والے لوگوں میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھی. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور کو دیکھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے. یہ صورتحال ہے. اس کے بعد مدینے میں بھی، جنگوں میں بھی، ہر موقع پر خاندانی تعلق بھی ہے، یعنی بیٹی گھر میں ہے، آنا ہے جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے، یعنی آپ مدت کا تعین کیجئے. ادھر پورے 23 سال کی رفاقت ہے شب و روز کی، اور ادھر 2-2.5 سال گزرے ہیں. دونوں کی روایتوں میں 1-2 کا نہیں، ہزاروں کا فرق ہے. یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں روایتیں دے گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ چند سو جو انہوں نے بیان کی. تو یہ وہ رویہ ہے جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک احتیاط کا رویہ اور ایک ذرا کثرت کا رویہ. میں بے احتیاطی کا لفظ سوء ادب کی وجہ سے استعمال نہیں کر رہا، یعنی کثرت کا رویہ اختیار کیا. چنانچہ یہ چیزیں بیان ہونی شروع ہو گئی. اچھا، شروع میں کوئی بہت مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوا، گھریلو زندگی کے معاملات بھی بیان ہو جاتے تھے، آپ کی سیرت اور سوانح بھی بیان ہو جاتی تھی، دین کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا وہ بھی بیان ہو جاتا تھا. بہت سے لوگ دین کے بارے میں حضور سے سوالات بھی کرتے تھے. آج ایک عالم ہوتا ہے تو آپ 10 سوالات کرتے ہیں، ارے خدا کا پیغمبر موجود تھا. بعض وضاحتیں بھی طلب کر لیتے تھے کسی موقع پر. قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی، مثلا سیدہ عائشہ چونکہ قرآن کی بڑی غیر معمولی عالمہ ہیں
تو انہوں نے بعض موقعوں پر قرآن کی بعض آیات کے بارے میں بھی سوالات آپ سے کر لیے ہیں. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو عبادات ہیں ان کے بارے میں لوگ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. عبداللہ بن عباس صحابہ میں بڑے عالم ہوئے بعد میں، لیکن نوجوان تھے کسی زمانے میں، بلکہ لڑکپن ان کا حضور کے ساتھ گزرا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ رسول اللہ رات کو کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے اپنی خالہ میمونہ، سیدہ میمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ ان کی خالہ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ خالہ کے یہاں چلا جاتا ہوں. تو میں خالہ کے ہاں جا کر سو رہا، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو حضور کو آدھی رات کے قریب اٹھ کر آپ نے وضو کیا، میری بھی آنکھ کھل گئی، میں بھی بھاگا گیا، میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے آ کے تو حضور نے جب نماز شروع کی تو میں ادھر کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ نماز میں اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے، وہ ادھر کھڑے ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تو آپ نے میری کان ایسے پکڑ کے تو ادھر سے مجھے ایسے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل گھریلو نوعیت کا واقعہ ہے جو ایک شفیق محبت کرنے والے بزرگ سے پیش آیا، اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کو حدیث میں ملیں گی. قرآن بھی بیان ہو رہا ہوگا، مثلا کسی موقع کے اوپر ایسا ہوگا کہ لوگ بیان کریں گے حضور نے قرآن کی آیت فلاں موقع پر پڑھی، اس میں یہ واقعات بھی ہوں گے، اس میں جنگوں کی تفصیلات بھی ہوں گی، آپ کے گھریلو معاملات بھی ہوں گے. یہ چیزیں بیان کریں جیسے کہ کسی بھی بڑی شخصیت کا تاریخی ریکارڈ بیان ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے. تو پھر بعد کے زمانوں میں یہ صورتحال ہونے لگ گئی کہ جو آدمی کبھی کہتا کہ مجھے حضور کی فلاں بات معلوم ہے، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوتی کہ لوگ ٹوٹ پڑتے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے. اس نے یہ فتنہ پیدا کیا کہ بہت سے لوگوں نے پھر گپیں لگانا شروع کر دی، داستانیں سنانا شروع کر دی. تو ایک طوفان بدتمیزی آپ کہیے گویا اس معاملے میں برپا ہوا. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں گھڑ کر کے بیان کرنا شروع کر دی. اس کے بعد بعض ایسے غیر معمولی صلاحیت کے جلیل القدر محققین پیدا ہوئے، اور ہم سب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے پھر کچھ اصول بنائے کہ ہم اس سارے ذخیرے کو جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے اس کو چھان پھٹک کر دیکھیں. ان اصولوں کو بناتے وقت انہوں نے حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ لوگ تھے جو بات بیان کر رہے تھے، اور عام طور پر وہ ایسے بیان کرتے تھے کہ جیسے مثلا میں آپ سے ملا تو میں نے کہا جی یہ بات میں نے عبدالی صاحب سے سنی، اور عبدالی صاحب نے یہ بات خالد ظہیر صاحب سے سنی ہے، اور انہوں نے یہ بات فلاں صاحب سے سنی ہے. تو اب یہ جو لوگ بیان ہو گئے ہیں ایک حصہ یہ تھا. اس کے بعد جو بات تھی وہ تھی. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو سند انہوں نے کہا، گویا یہ وہ اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پر وہ بات بیان کر رہے ہیں، اور جو بات بیان کی گئی ٹیکسٹ ہے بات کا اس کو متن کہا. تو سند کے لیے انہوں نے جو اصول بنائے وہ یہ تھے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہے، یعنی کیا وہ کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے حالات انہوں نے اس طریقے سے مرتب کیے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس زمانے کے حالات میں جب آپ کے پاس یہ ذرائع نہیں تھے، ان کی زندگی کیا ہے، وہ کھاتے کیا تھے، وہ پیتے کیا تھے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، بددیانتی تو نہیں کرتے تھے، بڑی دقت نظر کے ساتھ انہوں نے. پھر یہ کہ ان تمام لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ تحقیق کی کہ ان کا حافظہ کیسا ہے، بات محفوظ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کے دلائل اور شواہد انہوں نے جمع کیے. تیسری چیز انہوں نے یہ جمع کی کہ ان کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں میں نے یہ بات عبدالی صاحب سے سنی ہے، تو تحقیق کی انہوں نے کہ عبدالی صاحب کی اور میری ملاقات کا بھی امکان ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا اور مر گیا اور عبدالی صاحب مدینے میں رہے اور وہیں زندگی بسر کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی. یا اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو میری پیدائش سے بھی 2 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس کو بھی آپ لطیف سی بات سمجھیے. ہمارے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مریم علیہ السلام نے یہ گفتگو کی اور یہ مکالمہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی یہ کہے گا کہ جی 1500 سال پہلے وہ پیدا ہوئی، تو اس لیے مکالمے کا کیا سوال ہے. تو یہ تینوں چیزوں کی انہوں نے بڑی دقت نظر سے تحقیق کی. حیرت انگیز ہے وہ. آپ اس کو دیکھتے ہیں جب تو واقعہ یہ ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی مشقت اٹھا کے انہوں نے یہ سب کچھ مرتب کر دیا. تو سند کے معاملے میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے جو متن ٹیکسٹ تھا، جو بات بیان کی گئی تھی، خواہ وہ حضور کی بات تھی یا آپ کے کسی فعل کا بیان تھا، یا اتنی بات بیان ہو گئی تھی اس میں کہ یہ معاملہ ہوا اور حضور وہاں تھے اور آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. تو اگر یہ صورتحال بھی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے بھی اصول بنائے. وہ بہت سی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں میں نے اس کو پریسیجن کے ساتھ اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے. 2 چیزیں انہوں نے کی.
ایک یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ اگر قرآن اور سنت تو ہمارے پاس پوری تحقیق سے موجود ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. دوسرا اصول انہوں نے یہ قائم کیا کہ اگر ٹیکسٹ میں جو بات بیان ہوئی ہے، متن میں جو بات بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. علم کے بھی مسلمات ہوتے ہیں اور عقل کے بھی مسلمات ہوتے ہیں. تو علم اور عقل کے مسلمات کی اگر کوئی بات، مسلمات کا مطلب ہے وہ باتیں جو ہر شخص کہتا ہے کہ یہ علم اور عقل کا تقاضا ہے، ان کے خلاف کوئی بات ہے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو سند کے معیار کا بھی انہوں نے ان تمام لاکھوں روایات پہ اطلاق کیا، اور اس معیار کا بھی انہوں نے ان لاکھوں روایات پہ اطلاق کیا. ظاہر ہے کہ یہ اطلاق کرنے والے کسی جگہ بیٹھ کر کوئی کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اپنے اپنے طریقے پر یہ کام کر رہے تھے. تو اپنے اپنے طریقے پر جب انسان کام کرتے ہیں تو ان کی فائنڈنگز میں، ان کی تحقیق کے نتائج میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی کتابیں مرتب کر دیں، جیسے بخاری نے اپنی کتاب مرتب کر دی، مسلم نے اپنی کتاب مرتب کر دی، امام مالک نے اپنی کتاب مرتب کر دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کتابیں مرتب کر کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاکیزہ ریکارڈ سے آشنا کیا، اور اس طرح اس مسلمان امت کے اوپر بے پناہ احسان کیا. قرآن اور سنت، دین صرف ان دو کا نام ہے. قرآن اور سنت میں سارا دین محصور ہے. اگر یہ تمام روایتیں نہ ہوں تو دین میں ایک تنکے کا کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اس میں بیان ہوئی ہے. فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات دین میں آپ کو بتائی گئی ہے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں جی میں آج نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاؤں میں ذرا تکلیف ہوئی تو میں نے پاؤں سجدہ کرتے وقت آگے کو نکال لیا. بتائیے کہ کوئی خرابی تو نہیں ہوئی نماز میں؟ اس سوال کا جو جواب دیا جائے گا یہ فقہ ہے. تو اس طرح کے بہت سے سوالات ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے دین کے معاملے میں. تو فقہ النبی بھی ان میں بیان ہوئی ہے. اور پھر حضور کی پاکیزہ سیرت جو خود دین کا ایک بے مثل نمونہ ہے، اور جس کو قرآن نے یہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہا ہے کہ انک علی خلق عظیم، آپ اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہے. یہ سب ہمیں حدیث سے ملتا ہے. تو حدیث کے بارے میں افراط اور تفریط کے رویے پیدا ہو گئے. ایک رویہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، یا انہوں نے یہ خیال کیا کہ حدیث میں بھی دین میں اضافے ہوتے ہیں، یا دین میں اگر 20 باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں تو ان میں سے 10 قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور کوئی 10 حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارا دین قرآن و سنت میں ہے. حدیث میں اس دین کے بارے میں کوئی وضاحت ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، یا کوئی تفصیل بیان ہو جاتی ہے، بس یہی کچھ ہوتا ہے. اور دوسرا رویہ یہ اختیار کیا گیا کہ بعض لوگوں نے جب اس بات کو دیکھا کہ یہ تو ایسی روایتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، کوئی ایک آدمی بیان کرتا ہے، 2 بیان کرتے ہیں، بہت لوگوں نے گھڑ دی تھیں، بعض چیزیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئیں، کوئی 2-4 پر اعتراضات بھی ہو گئے، تو انہوں نے کہا اس سارے ذخیرے کو دریا برد کر دو. تو یہ دونوں رویے افراط اور تفریط کے رویے ہیں. صحیح رویہ یہ ہے کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، یہ بالکل محفوظ ہے، ادنا اختلاف کے بغیر ہم کو ملا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ روایتیں جن کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے روشنی ہے، بصیرت ہے، رہنمائی ہے، اور اس سے ہم وہ چیز پاتے ہیں جس کو پیغمبر کی بصیرت کہتے ہیں، جس طریقے سے وہ دین پر غور کرتے ہیں. اور یوں یہ ہمارے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہمارے فقہا کے لیے، ہماری بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا نمونہ بن جاتی ہیں. بلکہ اگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو میں عرض کروں گا کہ ہم حوصلہ نہ کر سکتے دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا اگر حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا نہ گیا ہوتا کہ دین پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو قرآن سے متعلق اس سے پہلے کچھ نشستوں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا. سنت اور حدیث کے بارے میں اس نشست میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. ضروری باتیں ظاہر ہے کہ ایک مختصر نشست میں بیان ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. بہت سے سوالات ایسے ہیں جن پر میں اس میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ گفتگو کا موقع نہیں ملا. تاہم مختصر طریقے پر جو کچھ میں اس کے بارے میں اپنی تحقیق کے لحاظ سے عرض کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اس میں اگر کوئی بات اچھی ہو تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور کوئی غلطی ہو تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.
ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. ہمیں امید یہ ہے کہ بہت سے اشکالات دور ہوئے ہوں گے، بہت سے سوالات کا آپ کو جواب ملا ہوگا.